السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات سامعین محترم، 25ویں پارے کے 5 حصے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کا بقیہ حصہ، سورہ شورا، سورہ زخرف، سورہ دخان اور سورہ جاثیہ۔ سورہ حامیم سجدہ کا جو بقیہ اور آخری حصہ ہے، اس میں اس بات کو بتلایا گیا ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھنے والی ذات، عالم الغیب ذات، کائنات کی ہر شے کا جزوی اور کلی علم رکھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر مثالیں دی ہیں چند، جیسے قیامت کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں، شگوفے میں کیا ہے اس چیز کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں، حمل میں کیا ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے، اس چیز کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں، وضع حمل کب ہوگا، کتنی مدت کے بعد ہوگا، اس چیز کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں۔ پھر سورہ شورا ہے۔ سورہ شورا مکی صورت ہے، 53 آیات ہیں، 5 رکوع ہیں۔ سورہ شورا کا آغاز قرآن کے اعجاز کو، قرآن کی عظمت کو، قرآن کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی توحید کو، اللہ رب العزت کی قدرت کو بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت تمام خزانوں، زمین و آسمانوں کے تمام خزانوں کا مالک ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ پھر آگے اللہ رب العزت کی قدرت کی بہت ساری نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ بارش برسانے والی ذات، زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات، غلے میوجات اگانے والی ذات، سمندر کی پیٹھ پر کشتیاں چلانے والی ذات، جانوروں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ پھر ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف توجہ دلائی کہ اولاد کی طاقت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ کسی کو چاہے لڑکی دے، کسی کو چاہے لڑکا دے، کسی کو چاہے لڑکی اور لڑکا دونوں دے، اور کسی کو چاہے کچھ بھی نہ دے بلکہ بانجھ کر دے۔ پھر سورہ زخرف ہے۔ سورہ زخرف مکی صورت ہے، 89 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں۔ زخرف کا معنی سونے اور زینت کے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں زخرف کا لفظ آیا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کو سورہ زخرف کہتے ہیں۔ اس صورت کا موضوع اصول دین ہے۔ اس صورت میں گزشتہ اقوام کے حالات کو بیان کیا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے اور انبیاء کی تکذیب کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ ان سے ایک بہت ہی احسن اسلوب کے ساتھ، بہت ہی احسن انداز کے ساتھ سوال کیے گئے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی چیز کی دعوت دی؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرست تھے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تم کو اس چیز کی دعوت دی کہ تم بت پرستی کرو، بتوں کی پوجا کرو؟ ایک بہت ہی سوالیہ انداز میں، بہت ہی احسن انداز میں ان سے سوال کیے گئے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ہے، جن کے قصے سے مشرکین کی حماقت اور ان کی جہالت کا نمونہ اور جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر جنتیوں کے جنت میں رہنے کی جو زندگی ہے، وہاں کی منظر کشی ہے کہ جنتی کیسے اللہ رب العزت کی نعمتوں سے خوش ہو رہے ہوں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، کیسے اللہ رب العزت کی نعمتوں میں وہ مزے سے زندگی گزار رہے ہوں گے۔ شہزادوں سے بڑھ کر ان کو وہاں پر زندگی دی جائے گی۔ اور پھر جہنمیوں کے ٹھکانے کو بتلایا گیا ہے کہ وہ کیسے اللہ رب العزت کے عذاب میں وہاں تکلیف میں ہوں گے، اللہ رب العزت کے عذاب میں جل رہے ہوں گے، دوزخ میں وہ بہت برا عذاب چکھ رہے ہوں گے۔ اور
اس صورت کے آخر میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو جاہلوں سے اعراض کرنے کی اور صبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تم کسی جاہل سے مخاطب ہو تو اس سے سلام کہیں اور اس سے اعراض کریں۔ سورہ دخان ہے۔ سورہ دخان مکی صورت ہے، 53 آیات ہیں، 3 رکوع ہیں۔ دخان کا معنی دھوئیں کا ہے، چونکہ یہاں پر دھوئیں کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ دخان کہتے ہیں۔ سورہ دخان میں قرآن کے نزول کو بیان کیا ہے، قرآن مجید کے نازل ہونے کو بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورت کے آغاز میں کتاب مبین کی قسم کھائی ہے، اور قسم اس طور پر کھائی ہے کہ ہم نے اس کو ایک بہت مبارک رات میں اتارا ہے، اور اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو تمام راتوں سے افضل رات ہے۔ اور قرآن کو اللہ رب العزت نے رحمت کے طور پر اتارا ہے تاکہ اس سے لوگ ہدایت حاصل کریں۔ شب قدر کا ذکر ہے، اس میں طے ہونے والے تمام امور کو بتلایا ہے، بیان کیا ہے۔ پھر اہل مکہ کی ہٹ درمی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ستانا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نبوت و رسالت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ان کا کفر پر اڑے رہنا، کفر پر قائم رہنا، اور یہ کہنا کہ یہ سکھایا ہوا مجنون ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے فرعونوں کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے فرعون کے انجام سے ڈرایا ہے۔ پھر سورہ جاثیہ ہے۔ سورہ جاثیہ مکی صورت ہے، 37 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں۔ سورہ جاثیہ کے معنی گھٹنوں کے بل بیٹھنا، چونکہ قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے اللہ رب العزت کے خوف سے۔ قیامت کے روز لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے، تو اس منظر کو بیان کیا ہے، اس ہولناک منظر کی منظر کشی کی گئی ہے، تو اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ جاثیہ کہتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، آسمانوں اور زمینوں، انسانوں، جانوروں، رات اور دن کا آنا، بارش کا برسانا، بارش کا نزول، ہواؤں کا چلنا، یہ سب اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر آخر میں منظر کشی کی گئی ہے قیامت کی، گویا کی قیامت، اور ایسا انداز اختیار کیا ہے گویا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے۔ حشر کا میدان ہے، لوگ خوف کے مارے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت بندوں سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے قیامت کو بلا دیا تھا، آج تمہیں بلا دیا جائے گا۔ تم آیات الہیہ کا استہزاء کیا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے، آج تم کو مذاق بنا دیا جائے گا۔ یہ تھا 25ویں پارے کا خلاصہ، جس کے 5 حصے تھے۔ سورہ حامیم سجدہ، جس میں عالم الغیب اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس کو بتلایا ہے۔ سورہ شورا ہے، اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ رب العزت کی الوہیت، وحدانیت، اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی نشانیوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ پھر سورہ زخرف ہے، گزشتہ اقوام کا قصہ بیان کیا ہے، اور جہنمیوں اور جنتیوں کے ٹھکانوں کے احوال بتلائے ہیں۔ سورہ دخان ہے، جس میں قرآن کے نزول ہونے کو بیان کیا ہے، اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، جو تمام راتوں سے افضل رات ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے فرعونوں کو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے فرعون کے انجام سے ڈرایا ہے۔ پھر سورہ جاثیہ ہے، جس میں قیامت کی منظر کشی کی گئی ہے۔ قیامت میں جو لوگ اللہ رب العزت کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کیا کرتے تھے، قیامت کے روز ان کو مذاق بنا دیا جائے گا، ان کا استہزاء اڑایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کی ہولناکی سے، اس دن کی وحشت سے بچائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں
اس زندگی کے لیے، اس دن کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت پر کے مطابق اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت اہل حق کا ساتھ دینے کی، اہل باطل کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔